آتے ہیں ایک خبیث جن ان خبیث لوگوں کے پاس آیا، کہنے لگا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں سلیمان کس طرح نظام سلطنت چلایا کرتے تھے؟ سلیمان جادو کی بنیاد پہ نظام سلطنت، نظام ریاست چلایا کرتے تھے، اور وہ جادوگردی پر مشتمل ساری کتابیں سلیمان کی کرسی والی جگہ میں مدفون ہے۔ لہذا تم بھی اگر دنیا پہ اقتدار چاہتے ہو، دنیا میں امن، سکون اور چین چاہتے ہو، تو تم اس کتاب کو، اس مدفون کو، دفن شدہ کتابوں کو نکالو اور اس سے استفادہ کرو، تمہاری حکومت قائم ہوگی۔ تم بھی اسی طرح نظام سلطنت چلا پاؤ گے جس طرح جناب سلیمان چلایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ خود نکالے۔ کہنے لگا اگر نہ ہونے کی صورت میں جو بھی سزا آپ مجھے دیں مجھے منظور ہے، لیکن میں نہیں نکال سکتا کیونکہ میں جن ہوں، جن کے بارے میں فیصلہ یہ صادر ہوا ہے آسمانوں سے، جو بھی صندوق کے قریب آئے گا جنوں میں سے وہ جل جائے گا۔ اگر میں قریب جاؤں اس کو کھودنے کی، اگر میں کوشش کروں میں جل جاؤں گا۔ البتہ آپ کے بارے میں فیصلہ یہ ہے وقت کی حکمران بطور سزا آپ کو قتل کر دیں گے۔ وہ دور بیٹھا رہا، لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے کھودا، اس صندوق کو نکالا جس جادوگردی کو جناب سلیمان علیہ السلام نے دفن کر دیا تھا۔ اس کو لوگوں نے اس جگہ سے نکالا۔ اللہ فرماتے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وہ پیچھے لگ گئے ان باتوں کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جناب سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، میرے بندے سلیمان نے جادو کر کے کفر کے مرتکب نہیں ہوئے۔ جو جادو کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، اور میرے بندے سلیمان نے جادو کر کے کفر کے مرتکب نہیں ہوئے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن جو شیاطین ہیں انہوں نے جادو کر کے، جادو سیکھ کر، جادو سکھا کر شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ لفظ شیاطین کہا ہے قرآن نے، اور شیاطین انسانوں پر بھی لفظ شیطان کا اطلاق ہوتا ہے، بلکہ کائنات میں جتنے بھی چیزیں موجود ہیں ہر چیز میں سے سب سے خبیث ترین، کتوں میں سے، پرندوں میں سے، جانوروں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے جو سب سے خبیث ترین ہے نا، اس پر شیطان کا لفظ شیطان کا اطلاق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے۔ شیطان سے مراد ہر وہ مخلوق جو حد سے تجاوز کرنے والی مخلوق پر لفظ شیطان کا اطلاق ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق جس مخلوق سے بھی ہو۔ اسی لیے اللہ کیا فرماتے ہیں شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، انسانوں کی شیاطین اور جنوں کے شیاطین ایک دوسرے کی طرف باتیں بنا بنا کر، خوشنما بنا کر باتوں کو پیش کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ تو یہاں پہ شیاطین کہا ہے، تو وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے جادو کر کے، جادو سیکھ کر، جادو سکھا کر شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ اس چیز کے بھی پیچھے لگ گئے جو جادو کے علاوہ کوئی اور علم تھا، جو اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش، انسانوں کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے زمین پر نازل کیا، اتارا، اور ان کو ہاروت و ماروت کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس وقت تک جو بھی لوگ ان کے پاس وہ علم سیکھنے کے لیے کوئی بھی شخص آتا، وہ دونوں ان سے یہی کہا کرتے تھے انما نحن فتنۃ
ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، فلا تکفر، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام جائز کام بھی بتلا دیے، ناجائز کام بھی بتلا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ آزمائش اسی بات کی ہے، ہم نے انسان کو شکر گزاروں کا راستہ بھی دکھا دیا، ناقدری کرنے والوں کا راستہ بھی دکھا دیا، اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ شکر بجا لا کر شکر گزاروں کی صف میں شامل ہو جائے یا ناشکری کر کے، ناقدری کر کے، کفران نعمت کر کے ناشکروں کی صف میں شامل ہو، یہ اس کی مرضی ہے۔ انما نحن فتنہ، ہم تو صرف اور صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ فلا تکفر، جو علم ہم تمہیں سکھاتے ہیں یہ کفر پر مبنی کام ہے، صرف آزمائش کے لیے، لہذا یہ سیکھ کر کفر کے مرتکب نہ ہو جانا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر وہ ان سے سیکھتے تھے کیا؟ وہ چیزیں سکھاتے تھے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے تھے میاں اور بیوی کے درمیان۔ اب ہمارے ہر محلے میں، ہر تحصیل میں، ہر جگہ پہ، یعنی مائک سے مل لیں، مائک سے، ہر تحصیل میں، ہر جگہ پہ جادوگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ اب اس جادوگردی کو، اب جادوگردی کے نام پہ، کہانت کے نام پہ، نجومی کے نام پہ،